نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے بھائیو، آج کی حدیث امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الاربعین کی حدیث نمبر 14 ہے۔ اسے روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم ان دو بڑے حدیث کے اماموں نے اپنی اپنی احادیث کی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے معتبر حدیث وہ ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہو، اور دوسرے نمبر پہ قابل اعتبار حدیث وہ ہوتی ہے جو صرف بخاری شریف میں ہو، اور تیسرے نمبر پہ قابل اعتبار وہ حدیث ہوتی ہے جو صرف صحیح مسلم میں ہو۔ بہرحال سب سے زیادہ قابل اعتبار، قابل اعتماد وہ حدیث ہوتی ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہو، اور آج کی حدیث وہ ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔ تو فرماتے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، وہ مسلمان جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور جو مسلمان یہ گواہی دیتا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واضح کر رہے ہیں کہ جو بھی مسلمان توحید و رسالت کی گواہی دے دے اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے، اس کا خون بہانا جائز نہیں ہے، اس کی جان، اس کا خون حرام ہے، یعنی کہ آپ اسے قتل نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ نے قید کیا لگائی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہو۔ توحید کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟ کہ کیا یہ مانتا ہو اللہ خالق اور مالک اور رازق ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ تو مکہ والے بھی مانتے تھے۔ ہم نے توحید صرف اسی کو سمجھ لیا ہے۔ میرے بھائی، توحید 3 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 توحید ربوبیت۔ کیا لفظ بولا ہے میں نے؟ یاد کر لیں سبق۔ توحید ربوبیت کہ رب کو رب ماننا، اللہ کو رب ماننا۔ رب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ماننا اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اور وہی مدبر الامور ہے، پوری کائنات کا سسٹم چلا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سسٹم چلانے میں اور کون اس کی مدد کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، اللہ اکیلا ہی بابوں کی مدد کے بغیر۔ جی اکیلا، جی ہاں، یہ ہے توحید ربوبیت۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اصل اللہ ہے، وہ پوری کائنات کا سسٹم چلا رہا ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اس نے قبر والوں کو بھی کچھ اختیار دے رکھے ہیں، اور کسی قبر والے کو شفا کا اختیار دے رکھا ہے، کسی قبر والے کو رزق کا اختیار دے رکھا ہے، کسی قبر والے کو بیٹا دینے کا اختیار دے رکھا ہے، تو یہ توحید ربوبیت نہیں ہے۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ اکیلے اللہ کو آپ رب مانیں، اکیلے اللہ کو آپ خالق، مالک، رازق اور مدبر امور مانیں۔ اور یہ وہ توحید ہے جسے عام طور پہ کافر بھی مانا کرتے تھے۔ یہ وہ توحید ہے جسے عام طور پہ کافر بھی مانتے تھے، مکہ والے بھی مانتے تھے۔
اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میرے بھائیوں ہے توحید اسماء و صفات. اسماء کا اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اسماء کا نام، اسم کی جمع ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں انہیں مان لینا، اللہ کی جو صفات ہیں انہیں مان لینا، ماننے سے انکار نہ کرنا. اللہ کے جتنے نام آئے ہیں قرآن و حدیث میں ہر نام کو آپ مانیں، صرف لفظ کو نہ مانیں، معنی کو بھی مانیں. صرف لفظ کو نہیں بلکہ معنی کو بھی مانیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ ممیت ہے تو مانیں کہ موت کا مالک اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں اس کا نام ہے محیی تو مانیں کہ زندگی دینے والا وہ اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں. تو یہ توحید اسماء و صفات، اللہ کی صفتیں بھی ماننی ہے. مثلا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا. اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ماننے ہیں کہ نہیں ماننے؟ کئی ترجمے آپ کو قرآن پاک کے ملیں گے، تفسیر کی کتابیں ملیں گی، وہاں پہ لکھا ہوگا اللہ کے ہاتھوں سے مراد ہے اللہ کی قدرت. غلط تعویل ہے، یہ قرآن پاک کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ کہہ دیتے کہ میں قادر ہوں، اور اللہ نے کہا ہے کئی جگہوں پہ، لیکن یہاں پہ اللہ نے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے تو ہم مانیں گے اللہ کے ہاتھ ہیں. اب اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم، ان کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں پتا، نہ اللہ نے بتایا اور نہ ہم نے دیکھا. لیکن یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں. کیا اللہ کے ہاتھ انسانوں کی طرح ہیں؟ نہیں، انسانوں کے ہاتھ کمزور ہیں، ان میں عیب ہوتا ہے. انسانوں کی طرح نہیں ہے. کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کے شان شان ہیں، جیسے اللہ کے ہونے چاہیے. لیکن اللہ کے ہاتھ ہیں، ان کا ذکر آیا ہے، وہ ہم مان لیں گے. یہ ذکر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. اللہ اپنی صفتیں بتا رہے ہیں، اپنا تعارف کرا رہے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں نا 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 یہ نہیں ماننا اللہ اوپر ہے. کیوں بھائی؟ اللہ تو بتا رہے ہیں. نہیں اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. کیوں؟ تم نے کہاں سے معلوم کر لیا؟ تم کون ہوتے ہو تبدیلیاں کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو تحریفیں کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو تعویلیں کرنے والے؟ میرا رب قرآن پاک میں 7 بار کہے کہ میں عرش سے اوپر ہوں، اور تم کہو نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ سے بہتر تم عربی جانتے ہو، اللہ سے بہتر تم اللہ کے بارے میں جانتے ہو، کہاں سے تم یہ تعویلیں لے آئے ہو؟ تو توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ کے جو نام آئے ہیں انہیں مانیں، اللہ کی جو صفتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں وہ مانیں. مثلا بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ رات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں. کس آسمان پہ؟ آسمان دنیا کون سا ہے؟ سب سے یہ نچلا آسمان جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے. تو بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جب رات کے 3 تہائیوں میں سے آخری تہائی ہوتی ہے، یعنی کہ فجر سے پہلے کا وقت جسے آپ کہتے ہیں تہجد کا وقت، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کا سوال پورا کروں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگے اور اس کے گناہ میں معاف کر دوں. اب اس حدیث میں اللہ کی 2 صفتیں بتا دی گئی ہیں. نمبر 1 کہ اللہ آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں. ہم ایمان لائیں گے کہ اللہ آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری حصے میں، اور اترتے ہیں کیسے یہ ہمیں نہیں پتا، کیفیت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن یہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اترتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ آواز دیتے ہیں. تو کیا اللہ آواز دیتے ہیں؟ جی ہاں، یہ اللہ کی صفت ہے، ہم مانتے ہیں اللہ آواز دیتے ہیں. لیکن آپ کو ملیں گے ایسے لوگ عقلی گھوڑے دوڑانے والے، قرآن کے مقابلے میں اپنی عقل کو اور اپنے بزرگوں کی عقل کو آگے رکھنے والے ایسے ملیں گے آپ کو، جو ان صفتوں کے منکر ہوتے ہیں، نہیں مانتے. قرآن پاک جو بھی کہتا رہے ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، وہ پکے ہیں اپنی جگہ پہ. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قرآن پاک میں پہلے بھی عرض کیا کہ کہا گیا کہ اللہ عرش سے اوپر ہیں، الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش سے اوپر ہیں. اب ایک آدمی امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آیا. کن کے پاس آیا؟ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس. تو امام مالک سے کہا
کہ یہ جو قرآن پاک میں کہا گیا کہ اللہ عرش سے اوپر ہیں، استوا کا لفظ بولا گیا ہے، یہ استوا کی کیفیت کیا ہے، اوپر ہونے کی کیفیت کیا، اللہ عرش سے اوپر کیسے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا الاستواء معلوم، استوا عربی زبان کا لفظ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ استوا کس کو کہتے ہیں۔ استوا کس کو کہتے ہیں؟ اوپر ہونے کو، بلند ہونے کو۔ تو استوا ہمیں معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت مجہول، نامعلوم ہے، ہمیں نہیں پتا اللہ اوپر کیسے ہیں۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور یہ سوال کرنا اللہ اوپر کیسے ہے، یہ سوال بدعت ہے۔ یہ ایمان کیا کہہ رہے ہیں؟ والسؤال عنہ بدعہ، اور آگے کہتے ہیں والایمان بہ واجب، لیکن اس بات پہ ایمان لانا واجب اور ضروری ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے مسلمان کا عقیدہ۔ یہ کس توحید کی بات کر رہا ہوں میں؟ توحید بات کریں میں کون سی توحید؟ توحید سب نہیں بول رہے۔ یہ توحید کے اقسام آپ نے یاد کرنی ہے میرے بھائی۔ توحید اسماء و صفات، کہ اللہ کے نام بھی مانے، اللہ کی صفتیں بھی مانے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے توحید عبادت، توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کہہ لیں، عبادت کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ یہ توحید کی کون سی قسم ہے؟ تیسری۔ اور انبیاء کرام عام طور پہ کس توحید کی خاطر آئے ہیں جی؟ توحید عبادت کے لیے آئے ہیں، توحید الوہیت کے لیے آئے ہیں، کیونکہ پرانی قومیں، آپ کو بتا رہا ہوں، عام طور پہ رب کو رب مانتی تھیں، توحید ربوبیت پہ ان کا ایمان تھا، لیکن توحید عبادت پہ ان کا ایمان نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اس میں توحید نہیں تھی، اس میں نہیں سمجھے میرے خیال میں۔ عبادت اللہ کی کرتے تھے، مکہ والوں کا حال قرآن پاک سے معلوم کر لیجئے، حدیث سے معلوم کر لیجئے کہ وہ بیت اللہ کے متولی تھے، بیت اللہ کے منتظم تھے، بیت اللہ تعمیر کیا بڑی عقیدت سے، بڑی محبت سے، عقیدت تھی ان میں، محبت تھی ان میں، سب کچھ تھا ان میں، لیکن کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کی عبادت بھی ہو سکتی ہے، یہ اور اصل نہیں ہے، اللہ کے برابر کے نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں وسیلہ ہے، اللہ کے ہاں سفارچی ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک اٹھا لیجئے، 23واں پارہ سورہ زمر، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا بھی ولی پکڑ رکھے ہیں، اولیاء۔ ولی کا لفظ بت کے اوپر نہیں بولا جاتا، پتھروں کے اوپر نہیں بولا جاتا، درختوں کے اوپر نہیں بولا جاتا، انسانوں کے اوپر بولا جاتا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا ولی پکڑ رکھے ہیں، ان سے پوچھا جائے ان کو تم نے کیوں اختیار کر رکھا ہے؟ کہتے ہیں ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ان کی عبادت ہم صرف ایک وجہ سے کرتے ہیں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے۔ تو مکہ والے بھی مانتے تھے اصل کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ بزرگوں کا طواف کیوں کرتے ہو؟ بزرگوں کے نام پہ بکرے ذبح کیوں کرتے ہو؟ بزرگوں کے نام پہ منتیں کیوں مانتے ہو؟ بزرگوں کے سامنے سجدہ رکوع کیوں کرتے ہو؟ کہتے اس لیے کہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں۔ اور آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی یہی کہتا ہے، کہتا تم ہمیں ایسے ہی مشرک کہتے ہو، تم ہمارے اوپر ایسے ہی کفر کے فتوے لگاتے ہو، ہم قبر والوں کو رب تھوڑا سمجھتے ہیں، ہم تو رب نہیں سمجھتے۔ کیا سمجھتے ہو جی؟ ہم ان کے پاس حاضری لگوانے کے لیے آتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، اور نمک یہاں سے اٹھاتے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں، ان کی قبر کے سامنے اس پہ ماتھا لگاتے ہیں، وہاں سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تاکہ یہ اللہ سے بات کر کے ہمارا کام کروا دیں۔ وہی چکر ہے۔ فرق یہ ہے کہ مکہ والوں نے دھوکہ نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ وہ سمجھ گیا کہ یہ نبی علیہ السلام کا مطالبہ کیا ہے، ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کسی بھی شکل میں نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، اور ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور کام وہی کرتے رہے جو مکہ والے کر رہے ہیں۔ اور 11واں سپارہ میرے بھائیوں، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ یہ کافر کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ جن کی عبادت سے آپ ہمیں روکتے ہیں، ان کی عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارچی ہیں۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ کہا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، ایسے لوگ ہیں جو میرے پاس آ کے سفارش کرتے ہیں اور مجھے ان کا علم ہی نہیں ہے۔ کون ہے یہ؟ اللہ کہتے ہیں مجھے ان کا علم نہیں ہے، کون ہے یہ؟ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو وہ باتیں بتا رہے ہو، ایسے سفارشیوں کا ذکر کر رہے ہو جن کا اللہ کو علم ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی ایسے ہوتے تو اللہ کہتے ہیں مجھے بھی پتا ہوتا، میں نے اگر کسی کے بارے میں کہا ہوتا کہ پہلے اس کی قبر پہ آؤ، وہاں پہ حاضری دو، پہلے اس سے رابطہ کرو، اس کی بات میں سنوں گا، تمہاری نہیں سنوں گا، اگر کوئی ایسا سلسلہ ہوتا اللہ کہتے ہیں میرے علم میں ہوتا۔ فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ توحید کیا ہے؟ کہ صرف اللہ کی عبادت، اوروں کی عبادت نہیں ہوگی، کسی اور کے نام پہ سجدہ رکوع نہیں ہوگا، جانور جب بھی ذبح ہوگا اللہ کے نام پہ ذبح ہوگا، قبر والے کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھا جائے گا۔ اور آگے آپ فرما رہے ہیں وَأَنِّي رسول اللہ، کہ اس مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے جو توحید کی گواہی دیتا ہو اور یہ گواہی دیتا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مان لیا، اب آپ کے اوپر کیا واجب ہوا؟ اب یہ واجب ہوا کہ آپ کی ہر بات مانی جائے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو رسول مان لیا تو اب کیا ہے جی؟ نعتیں پڑھ دو، حسن و جمال کے تذکرے کر دو، اور جب حدیث سنائی جائے نہیں جی ہمارے بزرگ کچھ اور کہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ یہ کون سا رسول ماننا ہے بھائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسین و جمیل ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، آپ کی شان آپ کے مقام میں کوئی شک و شبہ نہیں، آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں، لیکن کیا رسالت یہی ہے کہ آپ کے حسن و جمال کے تذکرے کر دو اور بس؟ آپ کے آرڈرز پہ کون عمل کرے گا؟ یہاں پہ تو یہ صورتحال ہے کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اوپر اپنی آواز نہ کرو، لیکن یہاں پہ نبی علیہ السلام کی آوازیں یعنی کہ آپ کی احادیث انہیں نیچا کیا جا رہا ہے، اپنے بزرگوں کے اقوال کو اونچا کیا جا رہا ہے۔ جب آپ کو رسول مان لیا ہے تو رسول، اب ہمارے رسول کتنے ہیں اس وقت جن کی رسالت چل رہی ہے؟ کتنے ہیں؟ پہلے رسول آئے چلے گئے، اب رسول ایک ہیں، دو نہیں ہیں، تین نہیں ہیں، چار نہیں ہیں۔ جب رسول ایک ہیں تو ان کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، جب ان کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے تو ان کی حدیث کے سامنے کسی کا فتویٰ لانا، کسی کا قول لانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کی توحید ہے؟ کہاں کی رسالت ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، یہ حقیقی طور پہ مانیں، صرف منہ زبانی نہیں، نعتوں کی حد تک نہیں، حقیقت مان کر دکھائیں کہ جب آپ کی حدیث آ جائے کسی اور کی نہیں چلے گی۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے جو توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہو، اللہ کو معبود برحق مانتا ہو اور مجھے اللہ کا رسول مانتا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا لیکن تین طرح کے لوگ ہیں جنہیں قتل کرنا جائز ہے۔ تین طرح کے لوگ ہیں جنہیں پھر بھی قتل کرنا جائز ہے، مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود، توحید و رسالت کا اعتراف کر لینے کے باوجود انہیں قتل کرنا جائز ہے۔ ایسے لوگ کتنی طرح کے ہیں؟ تین طرح کے۔ فرمایا پہلے نمبر پہ الثیب الزانی، وہ آدمی جس کی شادی ہو چکی ہے اور پھر زنا کرتا ہے۔ میرے بھائیو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، بدکاری زنا کتنا بڑا جرم ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی اولاد کو بچانا کتنا ضروری ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک دن کہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا،
اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، اللہ نے کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. لیکن یہاں پہ صورتحال کیا ہے؟ ہم خود بندوبست کرتے ہیں اس بات کا کہ میری بیٹی وہاں پہ پڑھے جہاں تعلیم کیسے ہے جی اختلاط ہے. جوان لڑکے لڑکیاں کٹھے بیٹھتے ہیں، وہاں پہ بیٹی کو بھیجتے ہیں، اسے خود موقع فراہم کرتے ہیں، ایسے ماحول میں رکھتے ہیں جہاں یہ گناہ کے اسباب پیدا ہوں. باپ اپنے ہاتھوں خود بندوبست کرتا ہے اس بات کا کہ میری یہ بیٹی گناہ میں واقع ہونا چاہتی ہے تو ہو جائے. اور شریعت ایسے وسائل، ایسے راستوں، ایسے طریقوں سے روکتی ہے جن کی وجہ سے زنا ہو سکتا ہو. شریعت تو یہ کہتی ہے لا یخلون رجل بامرأۃ، کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، کیونکہ کل کو آگے کیا ہوگا؟ زنا ہو سکتا ہے. فرمایا وہاں پہ تیسرا شیطان پہنچ جائے گا، اور جب شیطان آ جائے تو پھر میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں اور شیطان ہماری توجہ کہیں اور لے جاتا ہے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. اس سے پتا چلا ہم کمزور ہیں. تو جیسے ہم کمزور ہیں ایسے ہماری بیٹی بھی کمزور ہے، ہمارا بیٹا بھی کمزور ہے. شیطان تو وہ ہے جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا. کیا کہا تھا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. وہ قسمیں دینے لگا آدم علیہ السلام کے سامنے، اما حوا کے سامنے قسمیں اٹھا کے کہنے لگا میں تمہارا خیر خواہ ہوں. جی کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا یہ درخت جس سے آپ کو روکا گیا ہے اس کا پھل آپ چکھ لیں، آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بن جائیں گے، بلکہ فرشتے بن جائیں گے. آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آئے کہ نہیں آئے؟ آ گئے، پھسل گئے. تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میں اور آپ اپنی اولاد کو ان جگہوں سے، ان مقامات سے، اس ماحول سے کیوں نہیں بچاتے جس ماحول میں گناہ ہو سکتے ہیں؟ جوان لڑکی ہے، نو عمر ہے، اس کو دنیا کا پتہ نہیں ہے، آپ اس کو ایسے ماحول میں بھیج رہے ہیں جہاں یہ گناہ کے کام ہو سکتے ہیں. شریعت اس سے روکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کسی عورت کے لیے جس کا اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت پہ ایمان ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ محرم کے بغیر سفر کرے. محرم کے بغیر سفر کرنے کی لڑکی کو اجازت نہیں ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ خود کوشش کرتے ہیں کہ میری بیٹی کا انگلینڈ کے فلاں میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائے. پیسے بھرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، جوان لڑکی کو تنہا بھیجتے ہیں، گندے ماحول میں بھیجتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں. بہانے سو ہمارے پاس. جی اگر ہماری بیٹیاں اگر ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو پھر ہماری مسلمان عورتوں کا علاج کون کرے گا؟ سارے مسلمان عورتوں کی خاطر تم نے اپنی بیٹی کو قربانی کا بکرا بنانا ہے؟ جتنی تعلیم کسی اچھے ماحول میں حاصل کی جا سکتی ہے کر لے، لیکن اتنے برے ماحول میں، گندے ماحول میں بھیجنا نہیں میرے بھائی. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. یہ پکنک کا سفر ہو رہا ہے، 10 کلاس میں پڑھنے والی لڑکی پکنک کے سفر میں محرم کے بغیر مری جا رہی ہے، پنڈی جا رہی ہے، کراچی جا رہی ہے، فیصل آباد جا رہی ہے، دلی جا رہی ہے، بمبئی جا رہی ہے، اور والد صاحب سین کر کے دیتے ہیں اسکول والوں کو میری طرف سے جہاز سے لے جائیں، جبکہ والد کا کام تھا کہ اس نے روکنا تھا، وہ سین کر کے دے رہا، ہاں میں اس عمل میں آپ کے ساتھ ہوں. کہاں گئی وہ حدیث محرم والی؟ تو میرے بھائی نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ گناہ، بدکاری کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو شادی شدہ یہ گناہ کرے اس کو اس زمین کے اوپر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. کہ اللہ نے اس کو بیگم دی ہے، شادی اس کی ہوئی ہے،
پھر بھی غلط حرکتیں کرتا ہے. اچھا جس کی شادی نہ ہوئی اس کو معافی ہے جی اس کی کیا سزا ہے؟ 100 کوڑے اسے لگیں گے ساری دنیا کے سامنے. 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے لیے اس کو اس کے شہر سے نکال دیا جائے. 18واں سپارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. فرمایا اگر مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی بدکاری کرنے والا ہو زنا کرنے والا ہو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اور آگے اللہ نے فرمایا انہی آیتوں میں کہ یہ سزا لوگوں کے سامنے دی جائے اور کسی کے دل میں اس معاملے میں یہ نہ آئے کہ نہیں اچھا نہیں ہو رہا. کیا آپ نے کبھی اپنے بیٹے کو مارا ہے جی؟ کبھی بھی نہیں مارا کسی بات پہ بھی جی؟ مار لیتے ہیں. یعنی کہ آپ کی نافرمانی کرے تو مار پڑ سکتی ہے اور خالق کی نافرمانی کرے تو پھر ہمارے دل بڑے نرم ہو جاتے ہیں. تقریباً ہر ملک کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو آئین کو توڑے گا اس کے اوپر غداری کا مقدمہ ہوگا اور پھانسی کی سزا ملے گی. پاکستان کا آئین لے لیں, کیا لکھا ہوا ہے؟ جو آئین توڑے گا اس کی سزا کیا ہے جی؟ ہاں تو وہ ٹھیک ہے, وہاں کوئی اعتراض نہیں کرے گا, کوئی وکیل نہیں بولے گا, بالکل صحیح ہے جی. پاکستان کا آئین بڑا مقدس ہے اور اللہ کا آئین, اللہ کا آئین, اللہ کا کلام, اللہ کے فرامین, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے یہ قوانین آپ ہی کی حفاظت کے لیے ہیں. اگر یہ سختیاں, یہ حدود اللہ کی طرف سے نہ ہوں تو آپ کا معاشرہ کون سا منظر پیش کرے گا؟ کافر ملکوں میں جا کر دیکھ لیں. اللہ کا شکر ادا کریں, آپ کسی مسلمان ملک میں رہتے ہیں, آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہے, آپ کی بیگم آپ کی خدمت کرتی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ مجھے خاوند کا آرڈر ماننا چاہیے. کہاں وہ ماحول, کہاں یہ مقدس ماحول. تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی کہ سب سے پہلے جس مسلمان کو شریعت قتل کرنے کی اجازت دے رہی ہے وہ کون سا ہے؟ الثیب الزانی, کہ وہ بدکاری کرنے والا جس کی پہلے شادی ہو چکی ہے. اور جس کو مردی پکڑ لو اور دعویٰ کر دو کہ اس نے بدکاری کی ہے, کیوں میرے بھائی ایسے ہی ہے؟ ہاں کیسے ثابت ہوگا؟ شہادت گواہی کتنے گواہ؟ 4. دیکھیے اسلام نے ہماری عزت کی کتنی حفاظت کی ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو کتنے گواہ؟ 2. اور اگر بدکاری کا الزام آپ لگاتے ہیں کتنے گواہ لانے پڑیں گے؟ 4 گواہ. اور 4 میں سے کتنی عورتیں؟ کوئی عورت نہیں, چاروں کے چاروں مرد ہوں, چاروں کے چاروں کیا ہوں؟ مرد ہوں. اور پھر چاروں کے چاروں ایسے ہوں جن کا اپنا کردار صاف ستھرا ہو, معاشرے میں معروف ہو کہ یہ سچ بولنے والے ہیں, یہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں, شریف لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. یہ 4 آدمی گواہی دیں گے تو پھر اس شادی شدہ کو جو زنا کر چکا ہے سنسار کیا جائے گا. اور گواہی کیا ملے گی؟ کسی اور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا؟ نہیں, کسی اور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اگر یہ اطلاعات پولیس کو ملتی ہیں, مقدمہ عدالت میں پہنچتا ہے, قاضی اس کی سزا بھی دے گا, لیکن وہ سنسار کرنا نہیں ہے. وہ 1 دن کے لیے جیل میں بھیج دو, 2 دن کے لیے بھیج دو, 3 دن کے لیے بھیج دو, 10 کوڑے مار دو, اتنا جرمانہ ڈال دو جو قاضی مناسب سمجھے گا. لیکن سنسار کرنے کی سزا تب ملے گی جب 4 گواہ گواہی دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اچھی طرح دیکھا ہے کہ اس نے باقاعدہ آخری درجے تک گناہ کر لیا ہے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے, جو 8ویں ہجری میں گزرے ہیں, کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں آج تک کسی شادی شدہ آدمی کو 4 گواہوں کی گواہی کی بنیاد پہ سنسار نہیں کیا گیا. لیکن
اسلام ایسا مقدس دین ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی کئی لوگ سنسار ہوئے. اب وہ کیسے ہوئے؟ خود آ کے اعتراف کیا, خود آ کے اقرار کیا, گناہوں کا بوجھ انہیں خود لے آیا. وہ اتنے مقدس لوگ تھے, اتنے عظیم لوگ تھے کہ اگر ایک دفعہ گناہ ہو گیا تو ہماری طرح ڈھیٹ اور بشرم نہیں تھے. نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے, اللہ کے رسول میں ناپاک ہو چکا ہوں, مجھے پاک کیجیے. ماعز بن مالک اور غامدی قبیلے کی عورت اور ایک اور آدمی کا بھی واقعہ آتا ہے, بخاری مسلم کی روایات ہیں, شک و شبہ سے باز آتا رہیں. ماعز بن مالک الاسلمی آ کے کہتا اللہ کے رسول مجھے پاک کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ ادھر پھیر لیا. اس نے پھر دوسری سائڈ پہ آ کے کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کریں. آپ نے پھر اعراض کیا. اس نے پھر کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کریں. پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ آدمی کہیں پاگل تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے گواہی دی نہیں, اللہ کے رسول پاگل نہیں ہے. کہیں اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی؟ ہو سکتا ہے شراب پی کے ایسی دعویٰ کر رہا ہو جبکہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. تو لوگ آگے بڑھے, اس کے منہ کے قریب آئے, کہا اللہ کے رسول شراب کی بدبو نہیں آ رہی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کو لے جاؤ باہر میدان میں اور وہاں کھڑا کر کے اسے پتھر مارو. چنانچہ پتھر مارے گئے اور پتھر مار مار کے اس آدمی کو ہلاک کر دیا گیا. اب دنیا والوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہ رہی, لیکن اس نے اپنے گناہ بخشوا لیے, اس نے اپنے گناہ بخشوا لیے, پاک ہو کے گیا ہے, پاک ہو کے گیا ہے. اور وہ عورت غامدی قبیلے سے تعلق رکھنے والی عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی, اللہ کے رسول مجھے پاک کریں. آپ نے اس سے بھی اعراض کرنے کی کوشش کی, اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا اللہ کے رسول لگتا ہے کہ آپ مجھے ایسے ٹرکھانا چاہتے ہیں جیسے ماعز بن مالک اسلمی کو ٹرکھایا تھا, نہیں مجھے پاک کریں. اللہ اکبر, میری اور آپ کی طرح کا کوئی آدمی ہوتا پہلی بات یہ ہے کہ گناہ کا اعتراف ہی نہ کرتا, اور اگر کر بھی لیتا تو کہتا میں نے ایک دفعہ اعتراف کیا ہے, قاضی صاحب نے بات نہیں سنی, میں کیا کروں, میں نے حق ادا کر دیا. لیکن نہیں, وہ عظیم عورت, وہ عظیم صحابی خاتون کہہ رہی ہے نہیں اللہ کے رسول السلام مجھے پاک کیجیے گناہ سے. آپ نے پھر پوچھا کہ کیا واقعی تم سے حقیقی طور پہ مکمل گناہ ہو چکا ہے؟ اس نے کہا ہاں. اور کہا میرے پیٹ میں بچہ ہے. آپ نے اگر تمہارے پیٹ میں بچہ ہے پھر تو ہم سنسار نہیں کریں گے جب تک یہ پیدا نہ ہو جائے. اور یہاں پہ سن لیجیے, آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر پیٹ میں بچہ ہے تو ناجائز ہے اس لیے کوئی دوائی وغیرہ کھا کے اس کو ضائع کر دو, نہیں. آج لوگ اپنے اس حمل کو بھی ضائع کروانے کی کوشش کرتے ہیں جو اپنا ہوتا ہے, اور یہاں پہ بدکاری اور زنا سے جو حمل ٹھہر چکا ہے اسے بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ عورت چلی گئی, 9 مہینے اپنے گھر میں رہی. 9 مہینے میں شیطان معلوم نہیں کتنی دفعہ اس کے پاس آیا ہوگا کہ تم تو اللہ کے رسول کے پاس گئی تھی, اللہ کے رسول نے تمہارے اوپر حد نافذ نہیں کی, تمہیں سنسار نہیں کیا, اب دوبارہ جانے کی کیا ضرورت ہے. 9 مہینے کے بعد بھی وہ ثابت قدم ہے, اسے پتا بھی ہے میرا حشر کیا ہوگا, اسے معلوم ہے میرے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی, اسے معلوم ہے کہ میرا خون نکلے گا, لیکن سچی مسلمان ہے. پھر نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی, اللہ کے رسول یہ دیکھ لیجئے بچہ پیدا ہو چکا ہے. کہا بچہ پیدا ہو چکا ہے, اب اسے دودھ کون پلائے گا, چلی جاؤ, جب تک یہ دودھ پی رہا ہے ہم تمہیں سنسار نہیں کر سکتے. دودھ پینے کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ 2 سال. 9 مہینے پہلے 2 سال اور شامل کریں, کتنا موقع ملا ہے اس خاتون کو سنساری کی سزا سے بچنے کا, لیکن وہ پھر آ جاتی ہے
یہ ہے ایمان. گناہوں کا بوجھ, گناہوں کی ٹینشن, گناہوں کی فکر. میں اور آپ صبح و شام گناہ کرتے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے, سکون کی نیند سوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دل مردہ ہو چکے ہیں, دل کام نہیں کرتے, اس کا دل زندہ ہے. گناہ کیے ہوئے تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں, 2.5 سال ہو چکے ہیں, اور اسے سکون کی نیند نہیں آتی. ایک ہی فکر ہے کہ کہیں اس حالت میں ویسے ہی نہ فوت ہو جاؤں. بچے کا دودھ چھڑایا, روٹی کھانے کی عادت ڈالی, اور بچے کو لے کے نبی علیہ السلام کے پاس پھر آ گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام اب اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس خاتون کو لے جاؤ اور سنسار کر دو. صحابہ کرام اس خاتون کو سنسار کرنے لگے. جناب خالد ابن ولید نے اسے پتھر مارا, اس کے سر پہ پڑا, خون کا فوارہ نکلا. جناب خالد ابن ولید کے پاک جسم پہ خون کے قطرے پڑ گئے. اس خاتون کو برا بلا کہنے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب خالد کو خبردار کیا, خالد سن لو, اس عظیم خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ یہ توبہ پوری دنیا کے لوگوں پہ تقسیم کر دی جائے تو ان کے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ 70 لوگوں کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو ان کے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ کوئی چونگی لینے والا, ناجائز ٹیکس لینے والا بھی کرے تو اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی. میرے بھائیوں, جہاں یہ معلوم ہوا کہ اگر یہ گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کتنا پریشان رہنا چاہیے. پوری زندگی اللہ سے معافیاں مانگتے ہوئے گزرنی چاہیے, اور اس کے بعد خود بھی خبردار ہو جائیں, اولاد کے معاملے میں خبردار ہو جائیں. آپ سوچیں کہ میں اچھا بڑا سمجھدار ہوں, اگر یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے تو میری اولاد سے کیوں نہیں ہو سکتا, میرے جوان بیٹے سے کیوں نہیں ہو سکتا, میری جوان بیٹی سے کیوں نہیں ہو سکتا. میں اپنے گھر کا ماحول کیوں بہتر نہیں بناتا, میری بیٹی کے پاس اس کے جوان کزن آ کے آزادانہ طور پہ کیوں بیٹھتے ہیں, پردہ کیوں نہیں ہے, تنہائی میں کیوں بیٹھتے ہیں, کس نے اجازت دی ہے. جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے, عمرہ کرنے کا حکم دیا ہے, حج کرنے کا حکم دیا ہے, انہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ احکام بھی دیے ہیں عورتوں کے معاملے میں کہ محرم کے بغیر سفر نہ کریں, تنہائی میں کسی غیر مرد کے ساتھ نہ بیٹھیں. تو میرے بھائیوں, گھر کا ماحول بہتر بنائیے, اس میں آپ کی حفاظت ہے. گھر کا ماحول بہتر بنائیں گے, آپ کا گھر لڑائیوں سے, جھگڑوں سے, اختلافات سے پاک رہے گا. اور جو لوگ شریعت کی ان باتوں کو, ان تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جی مولوی ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, انہی گھروں میں پھر خبریں آتی ہیں کہ آج گولی چل گئی ہے. کس نے چلائی ہے؟ بھائی نے بھائی پہ چلائی ہے. کس نے مارا ہے جی؟ بیگم نے دیور کے ساتھ مل کے مارا ہے. اگر تو نے پہلے سے پردہ کرایا ہوتا, بیگم کو بتایا ہوتا کہ دیور کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا جائز نہیں ہے, جیڑ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا جائز نہیں ہے, تو آج یہ نوبت نہ آتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اسلامی تعلیمات میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے. میرے بھائیوں, تو پہلے نمبر پہ جس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا کون ہے؟ وہ بدکار جو شادی شدہ ہے. قتل کون کرے گا جی؟ جو مرضی پکڑ لے, ہیں جنگل کا قانون ہے نا جی. کون کرے گا قتل؟ حکومت. حکومت کا قاضی, عدالت سے فیصلہ جاری ہوگا. میرا اور آپ کا یہ کام نہیں ہے. جو مرضی اٹھے جس کو مرضی قتل کر ڈالے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ, کہ شریعت دوسرے نمبر پہ جس کو قتل کرنے کا حکم دیتی ہے یہ وہ ہے جس نے کسی اور کو قتل کیا ہے. قاتل, قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا قصاص میں. تو اس سے تو لوگ ختم ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. کیوں میرے بھائی؟ اس کے بچوں کا کیا بنے گا؟ قاتل کو جب آپ قتل کریں گے, اس بیچارے کی بچوں کا کیا بنے گا؟ اس کی بیگم کا کیا بنے گا جی؟ چھوڑ دینا چاہیے نا. تو اس کی بیگم, اس کے بچے کدھر جائیں گے؟
اگر آپ نے یہ فکر کی کہ اس کے بچوں کا کیا بنے گا، اس کی بیگم کا کیا بنے گا، پتہ نہیں کتنے ہی اور بچوں کو وہ یتیم کرے گا، کتنی ہی اور عورتوں کو بیوہ کرے گا. اس لیے ایسے مجرم کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے تاکہ پورے معاشرے میں سکون ہو جائے. سعودیہ کے بارے میں وہ لوگ جو یہاں کی توحید کے اوپر مطمئن نہیں ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ بابا بیٹھا ہوگا ریال چینج کرنے کے لیے، ڈالر چینج کرنے کے لیے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی پسٹل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ کس چیز کی برکت ہے؟ یہ شریعت کے اوپر عمل کرنے کی برکت ہے. ہر ایک کو معلوم ہے کہ اگر کچھ کیا تو سزا کیا ملنی ہے. اور جن ممالک نے مجرموں کے ساتھ نرمی برتی، وہاں پہ ایک ایک بینک کے باہر کتنے کتنے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں. رات کو جب بچے اپنے گھر میں سونے لگتے ہیں تو کنڈیاں لگ رہی ہوتی ہیں، تالے لگ رہے ہوتے ہیں. پورا ملک جو ہے وہ خوف کی حالت میں سوتا ہے، کیونکہ آپ نے مجرموں کو آزاد چھوڑ دیا ہے. اور جہاں مجرموں کو سزا دی جاتی ہے وہاں پورا ملک امن کی نیند سوتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. تیسرے نمبر پہ جس کو قتل کیا جائے گا کون ہے؟ مرتد، جو دین اسلام قبول کرنے کے بعد پھر دین اسلام ترک کر دے. اور یہ سزا کئی روشن خیال ذہنوں کے اوپر بڑی گراں گزرتی ہے. ان سے ایسی احادیث ہضم نہیں ہوتی. کیونکہ ان کے ذہن، ان کے دماغ تبدیل کر دیے گئے ہیں. اور میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ تقریباً ہر ملک میں لکھا ہے کہ جو آئین کو توڑے گا اس کی سزا کیا ہے؟ پھانسی ہے. اور جب اسلام یہ کہے کہ جو دین اسلام چھوڑے گا اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے، پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں میرے بھائی، اگر آپ کا صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کے قرآن پہ ایمان ہے، نبی علیہ السلام پہ ایمان ہے، جو بھی اسلام بات کرے اسے آپ قبول کریں اور مکمل اطمینان کے ساتھ قبول کریں. اگر اسلامی اصلاح نہ ہوتی تو دین اسلام کا بہت برا اثر کرتے لوگ. اور ایسا نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کہا گیا، سازشیں تیار ہوئی، قرآن پاک میں ذکر ہے وقال طائفة من اہل الکتاب آمنوا، کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ دین اسلام پہ ایمان لے آؤ صبح اور شام کو مرتد ہو جاؤ، شام کو مسلمان ہو جاؤ، صبح مرتد ہو جاؤ. کیا مطلب؟ لوگوں کو بتاؤ جی ہم مسلمان ہوئے تھے نیک نیتی سے لیکن ہمیں دین اچھا نہیں لگا، تاکہ جو پہلے سے مسلمان ہیں اور کمزور مسلمان ہیں وہ بھی دین اسلام ترک کر دیں. ایک تحریک چل پڑے اسلام کو چھوڑنے کی. اسلام نے یہ تو کہا ہے کہ دین اسلام قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے، لیکن جو قبول کر چکا ہے اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اسے قتل کیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہمارے فائدے میں ہیں. اب اگر کوئی آدمی مرتد ہونے کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس کا شیطان نے ذہن خراب کر دیا ہے، اگر اسی سزا کے خوف سے مرتد نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ دوبارہ قرآن پاک پڑھے گا، احادیث پڑھے گا، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے گا، دین اسلام پہ مستحکم ہو جائے گا، تو قبر میں اس کی قبر جنت بن جائے گی. اس کا فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ اس کا فائدہ ہوا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو قتل کرنے کی اجازت ہے، اور قتل کرے گی حکومت یا جس کو حکومت مقرر کر دے، قاضی، جج وغیرہ. عام آدمی کو اجازت نہیں ہے کسی مسلمان کا خون بہائے، کسی کا مال لوٹے، کسی کی عزت سے کھیلے، کسی کی بے عزتی کرے، کسی کی توہین کرے. نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حج کے خطبہ عرفات میں، تاریخی خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. آپ نے کہا تھا تمہارا خون محترم ہے، یہ حرام ہے، تمہارا کوئی خون نہیں بہا سکتا، تمہاری عزت حرام ہے، محترم ہے، تمہاری عزت محترم ہے، تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی بے عزت نہیں کر سکتا، تمہارا مال محترم ہے، تمہارا کوئی مال چھین نہیں سکتا.
تو اس لیے میرے بھائیوں، جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا احترام کریں. کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں، کسی کو تھپڑ مارنے کی ضرورت نہیں، کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کا مال چھیننے کی ضرورت نہیں، کسی کی زمین چھیننے کی ضرورت نہیں، کسی کی دکان پہ قبضہ کرنے کی اجازت نہیں، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کرنے کی اجازت نہیں، کسی نے آپ کو قرضہ دیا اس کے پیسے دبانے کی اجازت نہیں، اور کسی کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں. اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.